رخصت کے موقع پر عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی اپنے اہل بیت سے آخری رخصت، خود امام علیہ السلام، ان کے اہل بیت اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کے لیے روز عاشور کا سخت ترین وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو الوداع کہا، انہیں صبر و بردباری کی تلقین کی اور لباس ازر پہننے کی ہدایت کی۔ پھر فرمایا، مصیبتوں اور مشکلات کے دنوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ اور حامی ہے، وہی تمہیں بہت جلد دشمنوں کے شر سے نجات دلائے گا اور تمہاری عاقبت کو خیر کرے گا، اور تمہارے دشمنوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو رنج و مصائب تم اٹھاؤ گے اس کے بدلے میں تمہیں بیش بہا نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائے گا۔ لہذا نہ گلا و شکوہ کرنا اور نہ کوئی ایسی بات زبان پر لانا جس سے تمہاری قدر و منزلت کم ہو۔ امام سجاد علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا، پروردگار کے حضور توجہ۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن میرے والد شہید ہوئے انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا جب خون آپ علیہ السلام کے تمام بدن سے بہہ رہا تھا، اور فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ دعا مجھ سے سیکھ لو، بوقت ضرورت کسی اہم کام، کسی پریشانی، کسی مصیبت یا انتہائی مشکل حوادث کے موقع پر اس کے ذریعے خدا کو پکارنا۔ یہ وہ دعا ہے جسے مجھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اور انہیں یہ دعا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی، اور انہوں نے اسے جبرائیل سے حاصل کیا تھا۔ پھر فرمایا، اے وہ جو مانگنے والوں کی حاجتوں سے باخبر ہے، اے وہ جو باطن میں چھپے امور سے مطلع ہے، اے غم و اندوہ میں مبتلا لوگوں کو تسلی دینے والے، اے پریشانیوں سے دو چار لوگوں کو نجات دلانے والے، اے وہ جو عمر رسیدہ اور ضعیف افراد پر رحم کرتا ہے اور چھوٹے بچوں کو ان کا رزق دیتا ہے، اے وہ جسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میری مشکل کو میرے لیے آسان کر دے، اس موقع پر اپنی حاجت کا ذکر کرو۔ ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا، میرے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کر رہا ہوں جو میرے والد حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی وفات و شہادت کے موقع پر مجھ سے کی تھی۔ اس موقع پر ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اے میرے بیٹے، اس شخص پر ظلم کرنے سے خوف کھانا جس کا خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہ ہو۔ یہ وہ دو وصیتیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام سے رخصت ہوتے وقت کی تھیں۔ البتہ ممکن ہے یہ دو وصیتیں دو علیحدہ علیحدہ الوداعی ملاقاتوں میں ہوئی ہوں۔ میدان شہادت میں امام حسین علیہ السلام کی رجز خوانی۔ عاشور کے دن جس وقت حسین ابن علی علیہ السلام نے تنہا بنفس نفیس دشمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اس وقت امام علیہ السلام کی شہادت تک کے درمیانی عرصے میں تین قابل توجہ اور اہم باتیں امام علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ کتاب عوالم کے مصنف اور ابن نما نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام دشمن کی صفوں پر حملہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھ رہے تھے، موت ذلت قبول کرنے سے بہتر ہے، اور ذلت قبول کر لینا آتش جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ دشمن کے سامنے ہرگز سر نہ جھکاؤں گا، میں اپنے والد کے اہل و عیال کی حفاظت کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی راہ میں مارا جاؤں گا۔
خوارزمی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس حال میں دشمن کے مقابل آئے کہ آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام موت و شہادت کا پکا عزم کیے ہوئے تھے، اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ نے دشمن کی صفوں پر حملہ کیا۔ میں علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم کی بہترین فرد ہیں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا افتخار ہے۔ میرے جد امجد رسول خدا ہیں جو تاریخ کی بہترین شخصیت ہیں، اور ہم اللہ کے وہ چراغ ہیں جو زمین پر روشن رہتے ہیں۔ میری ماں فاطمہ ہیں جو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی ہیں، اور میرے چچا جعفر ہیں جو ذوالجناحین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، وہ کتاب جو ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور وہی اور ہدایت ہمارے پاس ہے جسے اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے پناہ گاہ ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کبھی ہم کھل کر اظہار کرتے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کبھی ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اور کبھی پوشیدہ طور سے بتاتے ہیں۔ ہم حوض کے ساقی ہیں، اور قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو خاص پیالوں سے سیراب کریں گے، اور یہ حوض وہی حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن ہمارے چاہنے والے ہمارے ذریعے سعادت و کامیابی پائیں گے، اور ہمارے دشمن اس دن نقصان اٹھائیں گے۔ خوارزمی لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام حملہ کرتے وقت یہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور پہلے بھی ان لوگوں نے جن و انس کے پروردگار کے ثواب سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ پہلے بھی ان لوگوں نے علی اور ان کے نیک سیرت بیٹے حسن کو قتل کیا تھا، اور اب حسین کو قتل کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ میرے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام اللہ کی بہترین مخلوق تھے، اور میں ان دو بہترین ہستیوں کا فرزند ہوں۔ قتل گاہ کربلا سے امام علیہ السلام کا آفاقی پیغام۔ خوارزمی کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دشمن پر پے در پے حملے کرتے ہوئے سخت جنگ میں مشغول تھے۔ ہر حملے میں آپ علیہ السلام دشمن کے متعدد افراد کو خاک و خون میں نہلا دیتے۔ یک بارگی دشمن نے فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام پر نفسیاتی ضرب لگا کر ان کے گھٹنے ٹکوا دیں، لہٰذا وہ امام علیہ السلام اور اہل حرم کے خیام کے درمیان حائل ہو گئے اور خیموں پر حملہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے خاندان ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم از کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد کی سیرت ہی کو پیش نظر رکھو۔ شمر نے کہا، اے حسین کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تمہاری جنگ مجھ سے ہے، ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم پر حملہ نہ کریں۔ شمر نے کہا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ بیٹے میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں، یعنی آپ حق بجانب ہیں۔ پھر شمر نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا، ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور خود انہی پر حملہ کرو، تمہارا مد مقابل بہت کریم النفس ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی آخری مناجات۔ مصباح المتہجد میں شیخ الطائفہ شیخ طوسی اور کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور آخری مرتبہ اپنے پروردگار سے ان الفاظ میں مناجات کی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے خدا، اے صاحب عظمت، اے بلند مرتبت، اے شدید عذاب والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی ہر مخلوق سے بے نیاز ہے، اور تیری بڑائی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو قادر ہے کہ جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، تیرے امتحان میں خوبصورتی ہے، اپنے ان بندوں سے تو نزدیک تر ہے جو تجھے پکارتے ہیں، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے۔ جو کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو بھی ارادہ کرے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے جب تیرا شکر ادا کیا جاتا ہے تو شکریہ قبول کرتا ہے، اور جب تیرا ذکر ہو تو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں تجھے اس حالت میں پکار رہا ہوں کہ تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور اس حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ سخت ضرورت میں ہوں۔ اس خوف کے عالم میں تجھے پکار رہا ہوں، اور تیرے سامنے اپنے درد و غم کے لیے گریہ وزاری کرتا ہوں، اور اپنی کمزوری کے عالم میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور تجھی پر میرا انحصار ہے، اور تو میرے لیے کافی ہے۔ بار الہا، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ کر دے۔ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے ہمیں قتل کیا جبکہ ہم تیرے نبی کی اطرت اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں تو نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اپنی وحی کا امانت دار بنایا۔ پس اے پروردگار، ہمارے لیے مدد اور راہ نجات نازل کر، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ امام علیہ السلام نے ان جملات پر اپنی مناجات ختم کی۔ بار الہا، ہم تیری قضاء و قدرت کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی معبود ہے، میں تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں۔ اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، اور تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر جب خاک پر اپنا چہرہ رکھا تو فرمایا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملتہ رسول اللہ۔